وعلى عباده الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی ذی قدر سامعین، ملک کے طول و عرض سے آنے والے تمام موحدین بحمد اللہ تعالی اجتماع پنجپیر تمام تر جتنے شرک کرنے والے لوگ ہیں، شرک کو پاک کرنے کے لیے اس اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور رب کائنات کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں کلمہ حق، کلمہ پاک، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پاک اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم کا یہ بھی بہت بڑا فضل ہے کہ ہر قسم کی غلط ذہانت سے پاک، ہر قسم کے رسومات رکھنے والے ان سے پاک، جو امیر اللہ کریم نے اشاعت التوحید و سنہ کو عطا کیا، اس امیر کا نام ہے محمد طیب۔ یہ بھی ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہیں، اور ہمیں اپنی قیادت پر پورا اعتماد ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے، ہم یہ عزم کر چکے ہیں اپنے امیر مرکزیہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے شیخ القرآن والحدیث اور امام انقلاب حضرت مولانا محمد طیب طہری صاحب زیدہ میدوہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ سارے ساتھی تیار ہیں؟ تمام ساتھی محبت سے اظہار کیجئے۔ اور یہ جو ہماری جماعت ہے، یہ جماعت بہت سی جماعتوں سے اعلیٰ ہے۔ وہ کیسے؟ ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے
کوئی نہ کوئی مشن ہے، یا وہ جماعت سیاسی طور پہ ہے تو اپنی سیاست کا کام کر رہی ہے، یا اس جماعت کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا، لیکن الحمدللہ ہم دعوے سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت تمام جماعتوں سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کہ جس جماعت کا مشن وہ ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کا تھا، اور وہ مشن کیا ہے؟ اللہ کریم کا قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ سورت کا نام سورت الانبیاء، 17واں پارہ، آیت کا نمبر 90 ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورت الانبیاء۔ اگر کوئی پوچھے تو ہی دیو اس سورت کو سورت الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا نام اس سورت کے اندر موجود نہیں ہے، پھر سورت الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ سورت الانبیاء کے اندر تمام انبیاء کرام کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے اس سورت کو سورت الانبیاء اس لیے کہا ہے کہ اس سورت کے اندر تمام انبیاء کرام کا مشن بیان کیا ہے، مقصد بیان کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کرام یہی مشن اور دعوت دے رہے تھے۔ کون سی دعوت تھی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ او کائنات والو، جنہیں تم نے الہ بنا رکھا ہے، جنہیں تم نے حاجت روا بنا رکھا ہے، جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، وہ تمہارے الہ نہیں ہے۔ الہ سچا کون ہے؟ کون ہے؟ یہ مشن آمنہ کے لال تک تمام انبیاء کرام نے دیا۔ الحمدللہ ہم اس جماعت اشاعت التوحید و سنت سے وابستگی رکھتے ہیں جس جماعت کا تعلق مشن انبیاء کے ساتھ ہے، اور ایسا مشن انبیاء ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی پیچھے نہ رہی۔ آخری بات دوستوں کے گوشت گزار کرنے لگا، وہ کیسے؟ نرم مزاج، بڑا تحمل مزاج، بڑا بردبار۔ آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی نا، تو خلافت ملتے ہی بیت اللہ شریف اور میدان عرفات کے اندر آ کر صدیق اکبر نے اعلان کیا تھا، اور جو اعلان اس دور کے اندر 1400 سال پہلے صدیق اکبر نے کیا، الحمدللہ ہم وہی اعلان سنانے لگے۔ وہ کون سا اعلان؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ یہ سورت کا نام سورت التوبہ 10واں پارہ ہے اور آیت نمبر 28 ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات کے اندر لوگ جمع
فرماتے ہیں حج کا وقت ہے، حج کے لیے لوگ آئے، حج ادا کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نرم مزاج ہے، اعلان کر دیا صدیق اکبر نے آج کے بعد ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جن کو اللہ کریم نے مسجد حرام سے روکا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ کہ شرک کرنے والے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفات کے میدان کے اندر تمام حجاج کرام کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مسئلہ توحید کو ماننے والوں، انما المشرکون نجس، یہ جو غیر اللہ کی باتیں کرنے والا ہے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والا مشرک بندہ ہے، یہ اتنا پلید ہے، اتنا پلید ہے، اتنا نجس ہے، اتنا پلید اور نجس ہے، اتنا ناپاک ہے کہ فلا یقرب المسجد الحرام، اس مشرک کو تو مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اتنا ناپاک ہو چکا ہے۔ آج کے بعد صدیق اکبر نے اعلان کیا آج کے بعد ہمیں مشرکوں کے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد مشرکین کے اجتماع کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میدان عرفات کے اندر حج ادا کرنے کے لیے وہ لوگ آئے جو خالص عقیدہ رکھتے ہوں توحید والا، خالص الہ کس کو ماننے والے ہوں؟ خالص اللہ ہی کو الہ ماننے والے، وہ میدان عرفات میں آئے۔ ہم بھی صدیق اکبر اور باقی انبیاء کرام کی طرح یہی مشن آپ دوستوں کو سنا رہے ہیں کہ ہم اللہ کریم کے علاوہ کسی کو الہ ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے، اور جو الہ اوروں کو نہ مانے لیکن نرم گوشہ اختیار کرے، ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس اجتماع کا مقصد ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کریم ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔